اور اب میں بہت مجھے خوشی ہے کہ جو پہلی مقررہ ہیں آج کے پروگرام کی ڈاکٹر نیلم نوید، میں ان کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ ڈاکٹر نیلم نوید ہماری لاہور بزم کی تو اس زمانے سے ممبر ہیں جب یہ ابھی میرا خیال ہے کنیڈ کالج میں پڑھتی تھیں، جہاں میں اس وقت بھی پڑھا رہی تھی، اور اب شی از ماشاء اللہ شی از اے میڈیکل ڈاکٹر۔ اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور سے انہوں نے MBBS کیا، شیخ زید ہسپتال لاہور سے جنرل سرجری میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ حاصل کی، مختلف اداروں میں خدمات انجام دی، سر گنگا رام ہسپتال، شیخ زید، لاہور جنرل ہاسپٹل، لیڈی ایچسن ہاسپٹل، DHQ ہاسپٹل شیخوپورہ، DHQ ہاسپٹل قصور، اور آج کل یہ خدمت کر رہی ہیں گورنمنٹ سید میٹھا ہاسپٹل لاہور میں۔ ادارہ طلوع اسلام کے ساتھ 1990 کی دہائی کے آخر سے رابطے میں ہیں۔ ان کے والد محترم محمد اکرام مرحوم، وہ بھی علامہ غلام احمد پرویز کی قرآنی وضاحت سے متاثر تھے۔ الحمدللہ شادی شدہ ہیں، 3 بچوں کی والدہ ہیں، شوہر ماہر اطفال یعنی پیڈیاٹریشن ہیں۔ قرآن کو سمجھنے اور معاشرے خصوصاً نئی نسل کو قرآن کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنے میں خصوصی دلچسپی رکھتی ہیں۔ آج کے ان کے مقالے کا عنوان ہے قرآن کی روشنی میں مملکت خداداد کی ترقی کے لیے درکار اقدامات۔ مجھے بہت خوشی ہے، آپ تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ یہ لوگ جو پہلی قوموں کی تباہی کے بعد ان کے دولت اور ملک کے وارث ہوئے ہیں، کیا ان پر اب بھی یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہمارا قانون ان کے جرائم کی بنا پر انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ جو اس قدر واضح دلائل اور شہادات کے باوجود ان باتوں پر کان نہیں دھرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف کی اندھی تقلید اور مفاد پرستیوں کے جذبات نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے اقوام عالم کی موت اور حیات کا اصولی اور ابدی قانون بیان فرمایا ہے۔ اس قانون مکافات کی روح سے ہر قوم کو ایک مخصوص مدت تک مہلت دی جاتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یعنی ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم صحیح نظام پر کاربند رہتی ہے تو اسے ترقی حاصل ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس روش کو چھوڑ دیتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ تنزل کی طرف چلی جاتی ہے، کہ جب اس ایسا وقت آ جاتا ہے جب اس کا شمار زندہ قوموں میں بھی نہیں رہتا، اور جب یہ وقت آ جاتا ہے تو اس قوم کی تدبیریں اور اسکیمیں اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت عمیق بحث ہے کہ اجل یعنی مدت مقررہ اصل میں کیا چیز ہے، مگر سبحان اللہ، اس علیم و حکیم ہستی نے اپنی کتاب میں کوئی بھی بات تشنہ نہیں چھوڑی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی یاد رکھو کہ خدا کا یہ محکم قانون ہے کہ وہ جو نعمتیں کسی قوم کو عطا کرتا ہے ان میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کرتا جب تک
کہ وہ قوم خود اپنے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ کر لے کہ وہ نعمتیں اس سے چھین کر کسی دوسری قوم کو دے دی جائیں۔ جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کر لے تو وہ اس قوم کا عروج مبدل بزوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ قوموں کا عروج و زوال یوں ہی اندھا دھند نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ اس خدا کے محکم اصولوں کے مطابق ہوتا ہے جو سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو جناب والا، مہلت کی اس مدت کے دوران جو قوم بھی متمکن الارض ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر آن اپنی اصلاح اعمال اور راستی روش کو پیش نظر رکھے اور اس مقصد کے لیے ان اقوام عالم کا مطالعہ کرے جن کو ان کی غلط روش کے باعث پکڑ لیا گیا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا اور ان سے نعمتیں چھین کر کسی دوسری قوم کو متمکن الارض کر دیا گیا۔ جناب والا، خالق کائنات کی انسان پر نعمتوں اور نوازشوں کا شمار اور احاطہ ناممکن ہے، تاہم ہم جس نعمت کا آج ذکر کریں گے وہ میرے خیال میں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی آزادی۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی روح کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے، جسم کی جان ہے، فکر کی شان ہے، سوچ کی اڑان ہے، عقل کی پہچان ہے، خودی کا اعلان ہے، قائد کا احسان ہے، قرآن کا فرمان ہے اور خالق کائنات کا انعام ہے۔ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں، آزاد منش انسانوں کے، یا تختہ جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ معزز سامعین، خالق کائنات نے ہمیں آزادی جیسی انمول نعمت سے نوازا ہے۔ اب ہمیں اپنے تئیں اس نعمت کا اہل ثابت کرنا ہے اور مستقل ثابت کرتے رہنا ہے، ورنہ مہلت خداوندی کا قانون لاگو ہو جائے گا۔ جناب والا، آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز میرے خیال میں خود انحصاری ہے۔ تو اب ذرا خود سے سوال کیجئے کہ پچھلے 78 سال میں ہم نے خود انحصاری کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ کیا ہماری قومی پالیسیاں خود انحصاری کی ترویج کے لیے ہیں؟ نہیں جناب والا، بالکل نہیں۔ غور کریں تو ہمارا کوئی قدم، کوئی عمل، کوئی سوچ اور کوئی فیصلہ خود انحصاری کی طرف جانب قطعاً نہیں ہے۔ آج ہمارا بجٹ IMF بناتا ہے، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی آلو، پیاز، دالیں اور غرضے کے ہر چھوٹی چھوٹی چیز درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں بے تحاشا معدنی وسائل کے رکھنے کے باوجود کان کنی کے لیے غیر ملکی ماہرین کی خدمات درکار ہیں۔ غرض ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی دنیا کی چھوٹی چھوٹی قوموں کے مرہون منت ہیں اور یہود و نصارہ کے چنگل میں گرفتار ہیں۔ تو کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جناب والا، ہمیں اپنی آزادی کی حفاظت اور اس کی مہلت میں برکت کے لیے بدلنا ہوگا، الف سے یہ تک، شروع سے آخر تک بدلنا ہوگا۔ اور میں آپ کو چند منٹوں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے خیال میں یہ بدلاؤ کیسے ممکن ہے۔ الف سے شروع کریں تو اقتدار کی حوث کا خاتمہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، اسلامی حکومت میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارے کی۔
اس سے ظاہر ہے کہ کسی خاص فرد یا پارٹی کے اقتدار کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے ہم نے نوع انسان کی بہبود کے لیے متشکل کیا ہے۔ تمہارا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ گویا یہ ایک ٹیم ہے جو باہمی تعاون سے زندگی کو اس کی منزل مقصود تک لے جاتی ہے۔ اس میں افسر اور ماتحت یا حاکم اور محکوم کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں کس نباشد در جہاں محتاج کس نقطۂ شرع مبین این است و بس۔ معاشرے میں عدل کا قیام وہ دوسری تبدیلی ہے جو ہماری آزادی اور خود انحصاری کے لیے لازمی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، یعنی تمہیں مملکت میں صاحب اختیار اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے فیصلے حق کے ساتھ کرو اور اس میں اپنے جذبات کو کہیں دخیل نہ ہونے دو۔ لہٰذا ایک اسلامی مملکت میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی۔ اس باب میں خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر میں بھی قانون خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کے مواخذے سے سخت ڈرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرما دیا کہ اگر میری چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قانون شکنی کرے تو میں اسے بھی سخت سزا دوں گا۔ معزز سامعین، اگلی رکاوٹ جو ہماری آزادی کی راہ میں حائل ہے اور جسے ہمیں بدلنا ہے وہ ہے تقلید اور روش کہن۔ ہمارا مروجہ مذہب، ہماری شریعت، ہمارے رسوم و مناسک، ہمارا فلسفہ حیات، غرض ہے کہ ہر وہ شے جسے ہم آج اسلامی کہہ کر پکارتے ہیں اصل میں عرب ملوکیت کے دور کی پیداوار ہے، جس کے لیے علامہ اقبال نے عجمی اسلام کی اصطلاح وضع کی۔ شریعت، طریقت، تصوف، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ ہمیں اس عجمی اسلام کو بدلنا ہوگا اور پاکستان سے ان بتان عجم کو نکال کر اسے خالصتاً اللہ کے گھر میں تبدیل کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، اگر ہم نے یہ سب نہ بدلا تو یقین کریں کہ ہم بہت نقصان میں رہیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا تبدیلیاں ہم کیوں کر اپنے ملک یا معاشرے میں پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے ہمیں سڑکوں پر نکل آنا چاہیے، یا ہمیں ہنگامے کرنے چاہیے، یا پھر ہمیں دھرنے دینے چاہیے؟ تو سامعین کرام، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں مثبت انداز میں تعمیری سوچ کے ساتھ فکر فردا کو سامنے رکھ کے ٹھوس عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اور ان میں سے اولین قدم ہے نئی نسل کی تربیت، آنے والی نسل کی تربیت۔ جناب والا، بے شمار تجرباتی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی شخصیت رحم مادر ہی میں پنپنا شروع کر دیتی ہے، اور مزید برآں انسانی شخصیت کا کردار، نکھار اور اس کے افکار بچے کے پہلے 5 سالوں میں تقریباً مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان ابتدائی ادوار میں مادر ممکنہ اور بچے کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے
جو اسلامی معاشرے کی روح اور مہک سے لبریز ہو اور جس کا تانا بانا قرآن مجید کی اصولی آفاقی اور ابدی سچائیوں سے بنا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ یقین، ایمان، جرأت، جہاد، جوش، جذبہ، اولو العزمی، عمل پہم، سچائی کی پشت پناہی، جھوٹ کی بے خونی، مظلوم کی حمایت، ظالم کی حوصلہ شکنی، محنت، دیانت، خوش اخلاقی اور خود اعتمادی اور اسی طرح کی دوسری خصوصیات جو ایک قرآنی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں۔ حرف آخر کے طور پر اور جشن آزادی کی مناسبت سے ایک نظم آپ کے پیش خدمت ہے۔ تسلیم کہ رات اندھیری ہے، آلام کی گھمن گھیری ہے، تیرا تن زخموں سے چور بہت، تیرا دل غم سے رنجور بہت، اے کعبہ دل، اے معبد جاں، تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ میرے جیتے جی ان شہروں پر، ان کھیتوں پر، ان نہروں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں؟ تیرے نین کمل مرچھائے کیوں؟ سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر۔ اے میرے دیارے وفا و یقین، آزاد صدا خوشحال صدا، تیرے بازو گجرے لال صدا، تیری سرخی لب شاداب صدا، میرا اجر وفا تیری آزادی، اس قول میں کوئی بات نہیں، تیرے نام کی اجلی وردی سے بڑھ کر کوئی چادر پاک نہیں۔ شکریہ۔